السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے آج ڈے 8 ہے اور ہم سورۃ بقرہ کی 31 آیت سے سٹارٹ کریں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے حق جاری کر دے اور اس حق پر آپ کو اور مجھے پڑھ کر سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل تاکہ ڈیلی کی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے ہم اپنا آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 31۔ وَعَلَّمَ اور سکھائے، آدم اسماء نام، کلھا سب چیزیں، ثم پھر عرضہم انہیں سامنے کیا، علی پر، الملائکۃ فرشتے، فقال پھر کہا، انبئونی مجھ کو بتلاؤ، باسماء نام، ہؤلاء ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے۔ اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، تمام پرندوں کے، جانوروں کے، ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے۔ اور پھر فرشتوں کو کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، اس لیے کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ زمین میں نائب بنا رہے ہیں، خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم مجھے ان سب چیزوں کے نام بتاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایسا علم دیا تھا اور کہ وہ ہر چیز کے نام پہلے سے جانتے تھے، کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر ایک چیز کا نام جانتے تھے، تمام پرندوں کے، تمام جانوروں کے، ہر کائنات کی ایک ایک نعمت کے نام حضرت آدم علیہ السلام جانتے تھے۔ قالوا انہوں نے کہا، سبحانک آپ پاک ہیں، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں، الا مگر ما جو علمتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا، انک انت بے شک آپ، علیم جاننے والے ہیں، حکیم حکمت والے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا، انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اگر تم بہتر ہو تو تم کہتے ہو کہ میں زمین میں نائب نہ بناؤں تو مجھے ان سب چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو پاک ہے، کہ ہم صرف وہی جانتے ہیں جتنا علم تو نے ہمیں دیا، اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں۔ قالا اس نے فرمایا، یا اے آدم انبئہم انہیں بتا دے، باسماء اس کے نام، فلما سو جب انبأہم اس نے انہیں بتلایا، باسمائہم ان کے نام، قالا فرمایا، علم کیا نہیں، اقول میں نے کہا، لکم تمہیں، انی کہ میں، عالم جانتا ہوں، غیبہ چھپی ہوئی باتیں، سماواتی آسمانوں، والارضی اور زمین، وعلم اور میں جانتا ہوں، ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کنتم تکتمون تم چھپاتے ہو۔ تب خدا نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا، کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، بے شک، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو مجھے سب کا علم ہے۔ وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا، لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں کو، اسجدوا تم سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کو، فسجدوا انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس ابلیس، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان اور ہو گیا، من الکافرین کافروں سے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔
یہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام پر احسانات کا بتا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس بہت بڑی بزرگی کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنا بہت بڑا احسان فرمایا اور خبر دی کہ اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس کی تصدیق میں بہت سی حدیثیں ہیں۔ ایک تو حدیث شفاعت ہے جو ابھی بیان ہوئی، دوسری حدیث میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے کرا دیجیے، جو خود بھی جنت سے نکلے اور ہم سب کو بھی جنت سے نکالا۔ جب دونوں پیغمبر جمع ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم وہ آدم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی روح تم میں بھی ہونگی اور اپنے فرشتوں سے تمہیں سجدہ کرایا۔ آخر تک پوری حدیث عنقریب اگلی آیت میں بیان ہوگی۔ ابن عباس فرماتے ہیں ابلیس فرشتوں کے ایک قبیلے میں سے تھا جنہیں جن کہتے تھے، جو آگ کے شعلوں سے پیدا ہوا۔ اس کا نام حارث تھا اور جنت کا خازن تھا۔ اس قبیلے کے سوا اور فرشتے سب کے سب نوری تھے۔ قرآن نے بھی ان جنوں کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے اور سورۃ رحمان کی 55 آیت میں ہے کہ آگ کے شعلے کی جو تیزی سے بلند ہوتے تھے اسے مارج کہتے تھے، جن سے جن پیدا ہوتے تھے اور انسان مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ زمین میں پہلے جن پستے تھے، انہوں نے فساد اور خون ریزی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا لشکر دے کر بھیجا، انہی کو جن کہا جاتا ہے۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن تم رہو انتا تم و زوجک اور تمہاری بیوی جنتی جنت میں، وَقُلَّا اور تم دونوں کھاؤ منہا اس میں سے، وغداً اطمینان سے، حیث جہاں شئتما تم چاہو، ولا تقربا اور نہ قریب جانا، ہذہ اس شجرۃ درخت کے، فتکونا پھر تم ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں سے۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ اور بزرگی بیان ہو رہی ہے کہ فرشتوں سے سجدہ کرانے کے بعد انہیں جنت میں رکھا، کہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے پہلے سجدہ کروایا حضرت آدم علیہ السلام کو اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو جنت میں بھیج دیا، جنت میں رکھا اور ہر چیز کی رخصت دے دی، اجازت دے دی ہر چیز کی۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا حضرت آدم نبی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے آمنے سامنے بات چیت بھی کی ہے اور فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ یہ عام مفسرین کا بیان ہے اس میں کہ آسمانی جنت میں انہیں بسایا گیا تھا، لیکن قدریہ کہتے ہیں کہ یہ جنت زمین پر تھی۔ سورۃ اعراف میں بھی اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ۔ اس عبارت قرآنی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں رہنے سے پہلے حضرت حوا پیدا کی گئی۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ اہل کتاب وغیرہ کے علماء سے روایت ہے کہ ابلیس کے مردود قرار دینے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو ظاہر کر کے پھر ان پر ان کی فوقیت طاری کی گئی اور ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ جب آنکھ کھلی تو حضرت آدم نے انہیں دیکھا تو اپنے خون اور گوشت کی وجہ سے ان میں ان سے محبت ان کے دل میں پیدا ہوئی۔ پھر پروردگار نے انہیں ان کے نکاح میں دیا اور جنت میں رہائش کا حکم دیا اور فرمایا کہ آدم جنت میں داخل ہو جانے کے بعد تم اور تمہاری بیوی جو چیز تم کھانا چاہو تم کھا سکتے ہو، ہر چیز کی اجازت دے دی گئی اور ایک درخت سے منع فرمایا گیا کہ اس درخت سے تم نے کوئی چیز نہیں کھانی اور اس درخت کے تم نے قریب نہیں جانا۔ فَأَزَلُّهُمَا پھر ان دونوں کو پھسلایا شیطان نے عنہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پھر انہیں نکلوا دیا منہا کانا سے جو وہ تھے، فیہ اس میں، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا اہبطوا تم اتر جاؤ، بعضکم تمہارے بعض لبعض بعض کی عدو دشمن ہے، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاع اور سامان ہے، الی حین تک وقت۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے ان سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ یہاں سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ ہے۔
الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہم نے سورۃ بقرہ کی 36 آیت تک پڑھی ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ سورۃ بقرہ کی 37 آیت سے سٹارٹ کریں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔